اور حضرت عمر یعلا بن امیہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. یعلا بن امیہ اللہ کی محبت کے اندر محو ہو جاتے ہیں. اچانک خانہ کعبہ کو رکن یمانی سے گلے کو لگا دیتے. خانہ کعبہ ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، قبلہ ہے مسلمانوں کا جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے رکن یمانی کو ایک صحابی رسول گلے لگا لیتا ہے، فرط محبت سے چومنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے اللہ کو یاد کر کے. نیت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ نیت بری ہے، عمدہ نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. حضرت عمر نے ایک دم دیکھا کہ یعلا بن امیہ یہ کر رہے ہیں، رک گئے. اے یعلا یہ کیا کر رہا ہے؟ اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے حجر اسود کے علاوہ کسی رکن کو اس طرح چوما تھا، یہ کام کیا تھا؟ نہیں عمر، ایسا تو کچھ نہیں تھا ہوا، بس ہوا یہ میرے پہ اللہ کی محبت غالب آ گئی اور میں اس کو چومنے لگا. یہ رابی کا تو گھر ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت عمر نے کوڑا نکالا، کہا اللہ کی قسم اگر تو نے دوبارہ یہ حرکت کی میں عمر تجھے کوڑے لگا کے بتاؤں گا اس میں حرج کیا ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا اس نے بیڑا غرق کر دیا، عقیدے کا جنازہ نکال دیا. اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے ایک صحابی کو دیکھا اور بعض روایت میں وہ تابعی تھا. کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا ذا المعارج. آپ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوا. اور لبیک یا ذا المعارج کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوا، اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوا. اور لبیک اللہم لبیک کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوا. کس کی صفت بیان کر رہا ہے؟ اللہ ہی کی. حضرت ابو بکر نے کہا کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اسلام اور دین میں تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ کہا مجھے علم ہے لیکن مجھے اپنے رب سے بڑی محبت ہے، میں اس کی صفات بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے کوڑا نکال لیا، کہا میری بات سن لے، اگر تو نے لبیک اللہم لبیک کے علاوہ دوبارہ زبان سے لبیک یا ذا المعارج کے الفاظ کہے ابو بکر کا کوڑا ہوگا، تیری کمر ہوگی. دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جائیں، جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے. اور اللہ کی قسم قربان جائیں صحابہ کے اوپر، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو محبت اور مودت کا اظہار کیا وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. عثمان بن طلحہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اندر جب مکہ کو فتح کرتے ہیں، مختصر صاحب کے سامنے ایک خاکہ رکھتا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں. عثمان بن طلحہ کلید بردار تھے، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھی. نماز پڑھ کے باہر آئے، کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کہا اس واقعے سے قبل ایک واقعہ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چلیں بات آئی ہے. تو نبی کریم نے حضرت عمر کو کہا جب خانہ کعبہ پہنچے کہ اس کی چابیاں کیا؟ انہوں نے کہا عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. کہا جاؤ عثمان بن طلحہ سے چابیاں لے کے آؤ. عثمان بن طلحہ کے پاس حضرت بلال گئے، ان کے گھر گئے، ان کو کہا چابی مانگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی والدہ نے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر چکے تھے. ان کی والدہ کہتی ہیں ان کو چابیاں نہ دینا معاذ اللہ، یہ بے دین لوگ ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں تو نے ان کے سپرد نہیں کرنی. کچھ تحیر ہو گئی. نبی کریم نے حضرت عمر کو بھیجا جائیے بلال کا پتہ کیجئے، ہم نے اندر نفل پڑھنے ہیں. تو وہ چابیاں لے آئے. حضرت عمر جب بلال کے پاس پہنچے دیکھا بلال دروازے کے باہر کھڑے ہیں، کہا چابیاں کیوں نہیں لیتا؟ کہاں پہ عثمان؟ اس کی والدہ جو 1 منٹ پہلے کہہ رہی تھی ان کو چابیاں نہ دینا، امیر عمر کی گرجدار آواز سن کے کہتی ہے دے دو ان کو چابیاں دے دو. چابیاں لے کے آئے، رسول اللہ نے عبادت کی، باہر نکلے. ہر صحابی کے دل میں خواہش ہے آج چابی مجھے مل جائے گی. خانہ کعبہ کی تولیت، دروازے کے کلید بردار، ایک عہدہ تھا، ایک بڑا مقام تھا. کہا عثمان بن طلحہ کا ہے؟ کہا روتے ہوئے چلا گیا ہے، رو رہا تھا. کہا اس کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ آپ نے ہمیں چابیاں دی ہیں، کیا آپ کو اس بات کی تکلیف ہے؟ نہیں اللہ کے رسول،
اس بات کی تکلیف نہیں ہے، میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں۔ ہاں اس بات کی تکلیف ضرور ہے۔ سنیے حجیت حدیث کا واقعہ۔ ایک وقت تھا آپ اسی جگہ پہ آئے تھے، ابھی آپ نے مکہ سے ہجرت نہیں تھی کی، آپ نے مجھے کہا تھا عثمان مجھے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے دے۔ اس وقت میں نے اسلام نہیں تھا قبول کیا ہوا، میں نے کہا تھا میں آپ کو چابیاں نہیں دوں گا، تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں تو اپنے ہاتھ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ کاش میں اس وقت ایمان لے آتا۔ آج وہ سارا منظر میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، آپ کی حدیث کی عظمت میرے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، اعلان کیا خذوہا خذوہا، اے عثمان بن طلحہ چابیاں آپ کو پہلے دی تھی کافروں نے، مشرکوں نے، خاندانی طور پہ کفار سے آتی گئیں، آپ سے چابیاں چھین لی گئیں۔ خذوہا خالدتن تالدتن، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے جب تک ایک ظالم اور کافر بادشاہ نہیں آئے گا، آپ سے کوئی چابی نہیں کھینچ سکے گا۔ اٹھائیے تاریخ 1400 برس گزر گئے، آج تک چابی حجیت حدیث کو معمولی سمجھنے والوں، نبی کے فرمان کو چھوٹا سمجھنے والوں، نبی نے کہا خالدتن تالدتن، ہمیشہ کے لیے یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ کبھی فاطمیوں کی خلافت آئی، کبھی عباسیوں کی آئی، کبھی امویوں کی آئی، کبھی کرامتی آئے، کبھی سرکش لوگ آئے، کبھی ترک آئے، کسی کو جرت نہیں ہو سکی عثمان بن طلحہ کے خاندان سے چابی لے لے۔ آج بھی چابی ان کے پاس ہے۔ یہ ہے نبی کی حدیث کی حجت۔ آپ نے کیا سمجھا نبی کے قول کو؟ کچھ نہیں سمجھا۔ اگر نبی کے قول کو سمجھا ہوتا تو یہ بکواس، اب سخت بات ہو جاتی ہے، یہ بات منہ سے نہ نکالتے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن کا جو لفظ ہے اس نے برباد کر دیا۔ حدیث ٹھیک ہے، عمل کرنا شروع کر دے، حدیث صحیح ہے، عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں، آخری وقت ہے، بالکل بیماری کے عالم میں نظر لگ گئی ہوئی ہے۔ بیوی رونا شروع کر دیتی کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ کی اتنی قدر و منزلت ہے، آپ کا اتنا مقام ہے، آپ کا اتنا مرتبہ ہے، اگر آج آپ فوت ہو گئے، میں تو بڑھیا ہوں، میں آپ کو غسل کیسے دوں گی؟ آپ کو کفنائے گا کون؟ آپ کو دفنائے گا کون؟ ابو ذر غفاری اس ندا کے عالم میں یہ حدیث سے محبت ہے، ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھے، کہا ابشری ولا تبکی، خوش ہو جا، تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں، تو نے رونا نہیں ہے۔ میں ایک دن رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چند اور میرے ساتھی میرے ساتھ تھے، رسول اللہ نے کہا تھا ایک دن آئے گا تم میں سے ایک شخص فلات الارض یعنی جنگل میں فوت ہوگا۔ میں غور کرتا ہوں، اے میری بیوی، ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہا اور ان میں سے کوئی جنگل میں فوت نہیں ہوا، میں اکیلا اس مجلس کا واحد بندہ ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے وہ حدیث میرے بارے میں تھی۔ اچھا کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا، جس وقت اس کی روح کو قبض کیا جائے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجے گا جو وہاں پہ آئے گی، اس کو دفنائے گی، اس کو کفنائے گی، اس کو غسل دے گی۔ اے میری بیوی، جس وقت میری جان نکل جائے تو نے صرف میری میت کو گھر سے باہر رکھ دینا ہے اور نبی کی حدیث کا انتظار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی حدیث کا انتظار کرنا ہے۔ ادھر روح نکلی ہے، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود عراق سے آ رہے ہیں ایک قافلے کے ساتھ اور کہتے ہیں بڑے دن ہو گئے ابو ذر غفاری سے نہیں ملے، آج اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، بڑھیا نے دستک ان کی بیوی نے کھولا، کہا ابو ذر غفاری کی جھونپڑی یہی ہے؟ کہا یہی ہے۔ کہا ان سے ملا دیجئے۔ کہا ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ کہا پھر پیچھے ہٹ جائیے، ہم اپنے بھائی کو کفنائیں، دفنائیں، غسل دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا جس وقت روح قبض ہوگی ایک جماعت آئے گی، اس کا جنازہ پڑھائے گی۔ بتائیے عرصہ بیت گیا، صحابہ اس طرح حدیث کو مانا کرتے تھے، بیوی کو حکم دیا
مجھے دفنانا نہیں ہے، ایک جماعت آئے گی اور اللہ نے بھیج دی۔ آپ بتائیے ہم نے حدیث کو کیا سمجھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ نے ویسے ہی ڈرایا ہے، واقعہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے یہ جو جہنم کی باتیں بتائی ہیں یہ نہیں ہوگا، یہ جنت کی باتیں بتائی ہیں یہ نہیں ہوگا۔ حور، یہ جی حور ایک صفت ہے، غامدی صاحب نے یہ بھی ہردہ سرائی کر دی ہے کہ حوریں کوئی نہیں ملنی، اپنی بیویاں ہی ملنی۔ ایک بندے نے نیچے لکھا اگر اپنی ملنی ہے تو یہ تو ایک مذاق کی بات ہے۔ کہا حور ایک صفت ہے، فیہن قاصرات الطرف، اللہ کہہ رہا ہے۔ جائیے غامدی صاحب، آپ کے حور کے فلسفے کے اوپر اللہ نے قلم پھیر دیا، فیہن قاصرات الطرف، آگے کیا ہے؟ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، بیوی کو تو انسان نے ہاتھ لگایا ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ حوریں ملنی ہے، وہ پکیزہ شرم والی، آنکھوں کو نیچے رکھنے والی، لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، نہ جن کو انسانوں نے چھوا ہے نہ جنوں نے چھوا ہے۔ یہ منکرین حدیث کا حال ہے، ہر بات کا انکار، جو بات تیری عقل میں نہیں آئی تیری عقل فیصل ہے۔ سہیل بن عمر، اللہ کی قسم حجیت حدیث اتنا طویل موضوع ہے، حدیث کی اہمیت آپ حیران رہ جائیں۔ سہیل بن عمر، آپ نے نام سنا، صحابی صلح حدیبیہ کے معاملے میں بڑے مشہور ہیں۔ یہ بدر کے اندر قید ہو کے آگے، بڑے خطیب تھے، فصیح اللسان تھے، حضرت عمر کو بڑا غصہ تھا ان کو، کہا اللہ کے رسول اس کے 2 دانت نچلے مجھے توڑ دینے دے۔ کیوں؟ یہ بولتا بڑا، یہ تقریر بڑی کرتا ہے، یہ بڑی عمدہ گفتگو کرتا ہے، یہ کافروں کو اس نے بہکایا ہوا ہے، مجھے یہ 2 دانت توڑنے کی اجازت دے دیں، یہ زبان اس کی دانتوں سے باہر آ جائے کرے گی، الفاظ الٹ پلٹ جائیں گے، الفاظ الٹ پلٹ جائیں گے، یہ عربی صحیح طرح بول نہیں سکے گا، اس کی ساری خطیب ہونے کی شہرت بیٹھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم بولتے ہیں کب؟ جب وحی آتی ہے۔ تم نے نبی کے قول کو بس معمولی ایک بندے کا قول سمجھ لیا، اور یہ کائنات کی وہ ہستی ہے جس کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور یہ خاموش ہو جائے، وہ خاموشی بھی شریعت بن جاتی ہے۔ کوئی کام ہو رہا ہے، خاموش رہیں، بولے نا، اللہ کی قسم وہ بھی حدیث تقریری بن جاتی ہے۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہے۔ عمر کو کیا کہتے ہیں؟ عمر ایک دن آئے گا، سبحان اللہ، ایک دن آئے گا تجھے یہ خطیب اپنی تقریر سے خوش کر دے گا۔ ابھی جس کو تو کافر مان رہا ہے، ایک دن آئے گا تجھے یہ خطیب اپنی تقریر سے خوش کر دے گا۔ ایک عرصہ بیت گیا، حضرت عمر کو وہ دن، وہ بات شاید بھول گئی ہو، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو حضرت ابو بکر نے ایک تریحی خطبہ دیا تھا، آپ کو علم ہوگا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم من کان منکم یعبد محمدا، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور من کان منکم یعبد اللہ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو کبھی موت نہیں آنی۔ یہ خطبہ ابو بکر نے مدینہ میں دیا۔ سبحان اللہ، حدیث کی حجیت کی بات ہے۔ کیا سہیل بن عمر نے سنا؟ اور بعض روایات میں شاید سنا ہو، واللہ عالم، لیکن درست بات یہی ہے، یہ خطبہ مدینہ کے اندر حضرت ابو بکر نے دیا۔ جن راویوں کا یہ خیال ہے کہ سہیل بن عمر بھی اس خطبے میں موجود تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر سے سن کے سیدھا مکے دوڑے، کہ مکہ کے اندر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچے گی تو وہاں پہ بھی صحابہ کے یہی جذبات ہوں گے کہ جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گیا میں گردن اڑا دوں گا، تو وہاں پہ بھی اس خطبے کی ضرورت ہے۔ اور بعض راویوں نے یہ کہا کہ مکہ کے اندر قدرتی طور پہ جس طرح حضرت ابو بکر نے اپنے اجتہاد سے خطبہ دیا، بعین ہی وہی خطبہ سہیل بن عمر نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ساتھی ہے۔ حضرت عمر کو یہ خبر ملی کہ سہیل نے یہ خطبہ دیا، مکے میں امن اور سکون ہو گیا۔ اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا ایک دن رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ یہ خطیب ایک ایسی تقریر کرے گا جس کو سن کے عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
گفتار بھی ہے کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے